اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے نقصانات 2000 ارب سے زیادہ ایکیومولیٹڈ تجاوز کر چکے ہیں. اگر ہم نے معیشت کو آگے چلانا ہے تو ہمیں آج یہ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹیل ملز کے حوالے سے گفتگو کریں گے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تقریباً 4544 ملازمین جو ہیں اسٹیل ملز کے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اسٹیل ملز میں پیداواری سرگرمیاں جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ 2015 میں مؤخر کر دی گئی تھی. پاکستان اسٹیل مل کا جو خسارہ ہے، جو آج وفاقی وزیر بتا رہے تھے، وہ 212 ارب روپے ہے. برطرف کیے جانے والے ملازمین کے واجبات کے لیے تقریباً 10 ارب روپے جو ہے وہ عطا کیے جائیں گے، اور حکومت اسٹیل ملز کی نشکاری کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ راہ ہموار کر رہی ہے. اب ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے ملتان میں، اس کے لیے حکومت نے پابندی لگائی تھی، لیکن کرونا کی وجہ سے پابندی لگائی تھی. تاہم پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے ورکرز نے آج جا کے جس جگہ پہ یہ جلسہ ہونا ہے قاسم اسٹیڈیم میں، وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 30 تاریخ کو جلسہ ضرور ہوگا. تاہم یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کرونا کی بیماری ایک حقیقت ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں بیمار جو ہیں، افیکٹیز جو ہیں، اس میں شامل لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں، اور درجنوں کے حساب سے لوگوں کی اموات بھی ہو رہی ہے. لہٰذا ہمیں اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، نہ حکومت کی جانب سے نہ اپوزیشن کی جانب سے. اور یہ ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فرض ہے کہ ہم اپنا بھی اور اپنوں کا ضرور خیال رکھیں اور ایس او پیز کے اوپر عمل کریں. چاہے ہم گھر سے باہر کہیں بھی ہیں اور مجبوری کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں، تو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسٹیل ملز کے حوالے سے ناظرین گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. انٹرسٹنگلی وہ چیئرمین بھی رہے ہیں اسٹیل مل کے. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پہلے تو آپ کی صحت کے لیے دعا گو. اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو ہیں وہ ریکور کر گئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے ملازمین کو فارغ کرنے کا، ود دا بیک گراؤنڈ وہ تو سارا آپ کو معلوم ہے چونکہ آپ وہاں پہ رہے بھی ہیں، یہ ایک درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں وحید، ایک تو بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا، اور اللہ کا کرم ہے میں نے ریکور کیا. یہ کورونا کا ایک وبا ہے. آپ دیکھیں اسٹیل مل جو ہے نا، یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور اسٹیل مل، جب ہم نے یہ جو میٹلرجی کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا یہ اتنی امپارٹنٹ ہے جیسے آپ نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. چونکہ انڈسٹریل گروتھ کے لیے اور اکنامک گروتھ کے لیے آپ کو اسٹیل کی انڈسٹری، اور اس پہ آپ اپنے لوگ ٹرین کرتے ہیں جو بہت جگہوں پہ گئے ہیں. دیکھیں ان دی لانگ رن اس نے بڑے نقصان اور اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے. میں 3 سال رہا، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہ واحد ٹائم تھا جس میں ہم نے ان کے سارے لونز اتارے تھے اور اس کو پروفٹ میں لے کے آئے تھے. اور 18 بلین روپیز کا گراس پروفٹ تھا 3 سالوں میں، جس میں 6 بلین ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا تھا چونکہ ہماری لائبلٹی 0 ہو گئی تھی، اور باقی بھی خدا کا کرم تھا، پھل پھول رہے تھے. لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹائز کرنا تو ایک آپشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی. صحیح. اگر وہ سوچے کہ دین ہے تو ضرور کر دیں، لیکن اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے آپ نے سٹیک ہولڈر کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ورکرز ہی ہیں. تو اگر آپ ود یک جنبش قلم 4544 لوگوں کو اڑانا چاہتے ہیں تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو آفر کریں، ان کو ایک پیکج دیں. گولڈن ہینڈ شیک کی بات ہوتی ہے. میں نے اپنے طور کے اوپر 3-4 ہزار بندے گریجولی اس کے اوپر ریٹائر ہوئے تھے، لیکن ان کو ہم نے مرضی کے مطابق وہ اپلائی کرتے تھے، ان کو ہم 3 گنا 4 گنا ان کے بینیفٹس دیتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے. ابھی اگر لوگوں کو سڑکوں پہ آپ لے آئیں گے تو میرے خیال میں یہ ٹینیبل نہیں ہوگا ایون کورٹس کے اندر بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو پرائیویٹائز بھی کرنا ہے تو آپ ایک اسٹریٹجک انویسٹر ڈھونڈیں جس کو یہ بتائیں کہ ہمارے سٹیک ہولڈرز مین تو ہمارے ورکرز ہیں. اس نے اسٹیل مل کو چلانا ہے نا، اس کی ہاؤسنگ کالونی تو نہیں بنانی. اور یہ لڑکے سارے بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو وہاں رکھنا چاہیے، اور جو ڈیڈ ووڈز ہیں وہ گریجولی ویڈ آؤٹ وہ کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھا پیکج ملنا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک انسانی ہمدردی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ اس طرح جیسے یہ کر رہے ہیں یہ ایسے نہ کریں.
لوگوں کا دیکھیں کہ ان کے پہلے ہی حالات خراب ہے یہ کووڈ کی وجہ سے، اور ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی رہی، اور بڑے دیر کے بعد، تو اس کو اگر سیدھا کرنا ہے بھلے پرائیویٹائز کریں، لیکن ورکرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ آج حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کلپ تو ہم نے سنایا بھی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 23 لاکھ یا 30 لاکھ پر ورکر جو ہے ان کو ہم ادا کریں گے، یہ جو 10 ارب کا جو اماؤنٹ ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ بتدریج اس کو کریں گے، ابھی یکمش کرتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہوگا، لیکن کسی کو بھی بے روزگار کرنا یہ گورنمنٹ کے لیے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس صورتحال میں جب کہ کووڈ ہے، ہماری معیشت خراب ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی یعنی نامناسب قسم کا فیصلہ ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 10 سالوں میں، تقریباً 12 سالوں میں یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، which government should be held responsible؟ کیونکہ آپ کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں 2015 میں اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا، 40 سے 6% کی کیپیسٹی پہ آ گئی اور پھر بالکل ہی بند ہو گئی۔ 5.5 سال سے وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 75 کروڑ روپیز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ہر منتھ سیلریز اینڈ پینشن کے اندر دینے، تو کون سی گورنمنٹ 212 ارب روپے جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے اور پھر اس کو چلا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک قومی سانحہ ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ میں گیا تھا جنوری 2004 میں، اور 4 کا پورا سال رہا، 5 کا رہا، 6 کے 13 ستمبر کو میں وہاں سے نکل کے آیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت ساری لائبلٹیز ختم کرنے کے بعد میرے پاس تقریباً 12 ارب روپے کا را مٹیریل اور فنش گڈز پڑے تھے، اور 10 بلین سیونگ بھی بینک میں تھی، اور کسی کا $1 بھی پے نہیں کرنا تھا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد 2007 آیا، 8 آیا، پھر یہ پیپل پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے آگے سے ریاض لال جی کو حوالے کر دی، اور اس نے اپنی اس کی عباس اسٹیل بھی تھی، اور پتہ تب لگا جب 25-30 ارب کے یہ خوب کھاتے میں چلی گئی۔ دیکھیں یہ جو ادارے ہیں نا، یہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہری نہیں چلا سکتا۔ انہوں نے اس کا ایک چیئرمین لگایا، وہ بھی میرے خیال ہے ریاض لال جی کی ریکمنڈیشن پہ، ان کے وہ فائنانس افسر تھے، میرا خیال ہے ان کو لگا دیا چیئرمین۔ وہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کے ریٹائرڈ افسر تھے جن کو بالکل آئیوٹا آف آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے ادارے کیسے چلتے ہیں۔ میں جب گیا تھا تو میں 5-5.5 سال پی او ایف کی 14 انڈسٹریز چلا کے گیا تھا، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہو رہا ہے، تو ایک تو اس وقت ہوا، اس کے بعد پھر ہماری حکومت آئی، تو 5 سال گزر گئے، انہوں نے چونکہ گیس کا بل کو 30 کروڑ روپے کا ہو گیا تھا، وہ نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ اور بڑھتا جائے گا اور نقصان ملٹی پلائی ہوگا۔ لیکن اس وقت ہماری حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ either this way or that way، اس کو یا چلایا جائے یا اس کو بیچا جائے، جو بھی ہو۔ جب یہ ہماری حکومت کرنا چاہتی تھی تو پیپل پارٹی والے کہتے تھے اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک کلیکٹیو ہے۔ ابھی اس حکومت کو بھی دیکھیں، یہ بڑے جذبے کے ساتھ آیا، 2-2.5 سال ہو گئے، ابھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ، جو یہ جو سلپیج ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ دیکھو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کے حقوق ہیں۔ لیکن جن صاحب یہ بہت یعنی ایک وہ بڑا ہی ایک تھن سی لائن ہے نا، ریڈ لائن ہے کہ آپ یو آر اسٹینڈنگ آن دا ادر سائڈ آف دا لائن اور دس سائڈ آف دا لائن، کہ آپ نے 212 ارب کے نقصانات کون سی گورنمنٹ اور پاکستان جیسے، یعنی 2000 ارب اگر ہم نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں دیتے ہیں جو ہمارے ڈیفنس کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے ہر سال، پاکستان جیسا ملک، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک پھر کیسے، اس کا نزلہ تو سارا پھر ہم اور آپ جیسے لوگوں کے اوپر ٹیکسز کے ذریعے پھر ڈالا جائے گا، اور تو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ یا بالکل، دیکھیں ہماری سب سے بڑی ایک ڈرین جو ہے نا وہ یہی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز والی، یہ سچی بات ہے، لیکن دیکھیں بھائی یہ کیوں نہیں ہینڈل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس کے فیلئرز ہیں، اور ایٹ دی ٹاپ لیول فیلئر ہے، ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ڈیلے ہے۔ آئیدر یو وہ کہتے ہیں نا آئیدر پٹ اپ اور شٹ اپ، آپ کو کوئی چیز کو کرنی چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، اور لیڈرز جو ہیں وہ کئی دفعہ کرنٹ کے خلاف بھی وہ چلتے ہیں، ہماری ہر چیز وہ کرتی ہے۔ یہی ادارے آپ کا پی آئی اے کتنا اچھا چلتا رہا ہے، نور خان صاحب جب ادھر آپ کا سٹیل مل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو میری ہمبل ایفرٹ تھی، اور یہ کوئی احسان نہیں، مطلب ہے میں کہا کہ ریاضت اور بندگی سمجھ کے چلاتا تھا، تو یہ جو ادارے افسوس یہ ہے، سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں، کہ آپ کے ہوتے ہوئے پی ایم ایل این کم از کم پیپلز پارٹی ہو کے فائن، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ان کا
وہ اپنی ان کی پالیسیز تھی, ڈیسیجنز تھے, لیکن پی ایم ایل این کو آپ جیسے شخص کو ساتھ تھے, آپ ان کے, آپ کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز نہ کر سکی اور یہ قوم کا جو ہے نقصان ہوتا رہا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب پرائیویٹائزیشن کے لیے شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے اور آپ اس وقت چیئرمین تھے, اور آپ نے اس کو ریزسٹ اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ یعنی پروفٹ کر رہی تھی, اور آپ نے کہا کہ جی اس کو نہیں بیچا جانا چاہیے. ڈو یو تھنک کہ اگر اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا پرائیویٹائزیشن کا تو یہ جو اتنا زیادہ یعنی سینکڑوں ارب جو ہے قوم کا جو نقصان ہوا ہے یہ بچا جا سکتا تھا اس سے؟ یہ آپ کا بڑا امپارٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. جب یہ بالکل اس کی 1.1 ملین ٹن سالانہ کیپیسٹی ہے پیداوار کی, اس کو میں لے کے جا رہا تھا 3 ملین ٹن پہ. ٹھیک. اس کے لیے کنسلٹنٹس برطانیہ سے ہائر ہو چکے تھے میرے سے پہلے, ان کو تقریباً £500,000 وہ فیس بھی دی تھی. انہوں نے اسٹڈی کر کے کہا تھا اٹ از ویری فیزیبل. اور جب ہم نے اس کے PC1 بن رہا تھا تو سڈنلی انہوں نے کہا کہ فاسٹ ٹریک پرائیویٹائزیشن. تو میں نے کہا یہ ان ٹائملی ہے, آپ اگر یہ کر رہے ہو تو اگر اس کا طریقہ, میں نے جب آپ فائنینشیل ایڈوائزر سے پوچھا, انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن آپ اس کے شیئر فلوٹ کریں اور گریجولی اس کے شیئرز کو کر کے سٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہو اور اس کو بیشک پرائیویٹائز کریں, لیکن آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس سے مسائل پیدا ہوں گے. پھر انہوں نے اجلت کیا. یہ پرائیویٹائزیشن کی مخالفت صرف اس حد تھی کہ طریقہ ٹھیک کرو. اور نمبر 2 جو سپریم کورٹ نے کینسل کیا, انہوں نے کہا there are errors of omission and commission and it is being done in an indecent haste. وہ, اور اس کے بعد حکومت کو چاہیے تھا کہ ریویو کر کے فوراً پرویز مشرف صاحب اس کو دوبارہ کرتے. ہم نے اس کی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت نہیں کی, طریقہ واردات خراب تھا, چونکہ اس کے پیچھے متر بھی تھا انڈیا والا جو خریدنا چاہتا تھا. بالکل صحیح ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کے پاس تو ظاہر ہے دے ڈونٹ ہیو اینی آپشن ایکسیپٹ کہ وہ جو ورکرز ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس ادارے کو بھی جو ہے وہ کھڑا کیا جائے جیسے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے. بالکل, ایک اسٹریٹجک انویسٹر ہو جو اس کو ادارے کو سیٹ کرے. سی پیک میں سٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو ملک کے اندر جو آپ کا گیس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ 50, 60, 70 سال پرانا ہے, وہ چینج ہونا ہے. آپ کی ٹرانسمیشن لائنیں چاہیے. آپ کے پاس پبلک سیکٹر میں کوئی ادارہ نہیں ہے. آپ چائنا کی اکانومی کو دیکھیں, آدھے سے زیادہ لوگ پبلک سیکٹر. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, لیکن اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو گو ہے. صحیح ہے. اور اس کی زمینوں کا کیا کتنا تخمین, کتنا یعنی ویلیو کیا ہوگی؟ بیکاز وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے کہ اگر 19,000 ایکڑ ہے یا آئی ڈونٹ نو کتنی ہے, لیکن اگر وہ زمین کی قیمت ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی آج کل کے ریٹ کے حساب سے. یا دیکھیں اس کی ٹوٹل 19,000 ایکڑ زمین ہے, لیکن پلانٹ جو ہے تو 4,500 ایکڑ کے اوپر ہے, باقی ہاؤسنگ کالونیز ہیں. یہ ایک بگ سٹیٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے تقریباً اندر 110 کلومیٹر کی تو روڈ نیٹ ورک ہے, 72 کلومیٹر کی ریلوے لائن ہے, 10 کلومیٹر کی ٹنلز ہیں جس میں بندے پھر سکتے ہیں, اس کے اندر فائبر آپٹکس لگا ہوا ہے. اس کا اپنا 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, اس کا اپنا کیڈٹ کالج ہے, اس کا سٹیل ٹاؤن ہے, اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں بہت سارے. اور مطلب ہے کہ یہ, لیکن باقی چیزیں جو الگ ہو جائیں گی وہ بھی بندر بانٹ ہو جائے گی جب اس کو ہم اس سے بکھرے کریں گے. لیکن بیچیں گے یہ تقریباً 3-4 ہزار ایکڑ زمین ضروری ہے چونکہ اس کے ایکسپینشن کے لیے اور اس کے لیے. اور کوئی اچھا انویسٹر آئے تو اٹس اے گولڈ مائن, بیکاز سٹیل یہاں ہی نہیں, افغانستان میں, ریجن میں آپ کو چاہیے اور آپ اس کو ٹھیک کر کے چلا سکتے ہیں. پرائیویٹائز کریں ورکرز کا, لیکن خیال کریں ان کو ضرور ان کا تحفظ کریں اور ان کو یا ایڈجسٹ کریں یا جو انویسٹر آئے اس کو بتایا جائے کہ ان کو گریجولی ویڈ آؤٹ کریں اور جو آپ کی ضرورت کے لوگ ہیں ان کو رکھا جائے. جان صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے سینیٹر عبدالقیوم صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, جو کہ چیئرمین رہے ہیں اسٹیل ملز کے ایک زمانے میں اور اس وقت پروفٹ میں چھوڑ کر یہ گئے تھے. انفارچونیٹلی پچھلے 13 سالوں میں 212 ارب کا نقصان اس نے کر دیا ہے. اور انفارچونیٹ ہے ریاست کے یہ قیمتی ادارے ہیں, ان کو بہتر طریقے سے پرائیویٹائز کیا جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز کے انٹرسٹ ہیں اس کو حکومت کو ضرور پروٹیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ حکومت آئی اس وعدے پہ تھی کہ وہ لوگوں کو روزگار دے گی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے ریپ کیسز کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور بڑے سطح کے اوپر تو ہے ہی, معصوم بچیوں کو بھی اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں اس قسم کی آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو کیسز میڈیا میں رپورٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے, لیکن درجنوں ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ بھی نہیں ہو پاتے. حکومت کے اوپر ایک پریشر تھا کہ کوئی قانون سازی اس میں زیادہ سخت کی جانی چاہیے. حال ہی میں وفاقی کابینہ نے 2 آرڈیننسز کی منظوری دی ہے, جس میں ایک انسداد زیادتی تحقیقات اور ٹرائل آرڈیننس 2020 ہے اور دوسرا پاکستان پینل کوڈ ترمیمی آرڈیننس 2020 ہے. اور اس میں کچھ نئی چیزیں لائی گئی ہیں, جیسے زیادتی کی تشریح میں تبدیلی کی گئی ہے, خواجہ سراؤں کی قانون سازی میں شمولیت کی گئی ہے, کیمیکل کیسٹریشن کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے نامرد کرنے کی, اور پھانسی کی سزا تاہم سر عام اس کو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی کچھ وجوہات تھیں, کچھ سپریم کورٹ کے حوالے سے ڈائریکٹیوز تھی, اور کچھ بتایا جاتا ہے وزیر قانون نے کہا تھا کہ اسلام اس قسم کی اجازت نہیں دیتا. خصوصی عدالتوں کا قیام اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں انسداد زیادتی کرائسس سیل کا قیام کی بھی بات کی جا رہی ہے اس قانون کے تحت, اور زیادتی کا شکار ہونے والوں اور گواہان کو کس طرح سے مخفی رکھا جا سکتا ہے سیکرٹ, تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی بات بھی بتا سکیں اور ایز اے وٹنس جو ہے وہ شواہد پیش کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پروہیبیٹیشن آف 2 فنگر ٹیسٹ, یہ کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان واقعات کی وجہ سے, اور لوگوں کی زندگیاں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں, اور خاص کر معصوم بچوں کو تو زیادتی کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, دنیا سے ہی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ آپ کا. اور فرحانہ اویس صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, شی از اے ڈائریکٹر, پروڈیوسر اینڈ اینکر پرسن. بہت شکریہ آپ کا بھی فرحانہ صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرزانہ باری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس سے کس حد تک اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں, جو قوانین تو ہمارے جو پہلے سے بھی موجود ہیں, اگر ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور لوگوں کو کم سے کم وقت میں سخت سے سخت سزائیں جو کہ قانون میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گینگ ریپ میں سزائے موت تک ہے جو بہت سخت سزا ہے, لیکن کیونکہ سزائیں ہوتی نہیں ہیں, سزائیں ملتی نہیں ہیں, لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہو چکا ہے. آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ بالکل فنکشنل نہیں ہے, مؤثر نہیں ہے. غریب کے ساتھ, عورت کے ساتھ, بچے جو جہاں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ویک ہوئی ہے, جزا سزا کا خوف معاشرے سے ختم ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جو بہت سارے ایسے محرکات ہیں سماجی حوالے سے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ایک مجرمانہ ذہنیت ہے, جو غیر صحت مندانہ رویے ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں. انٹالرنس جو ہے, لوگوں کے اندر جو قوت برداشت ہے وہ کم ہو رہی ہے. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا رویے ہمارے مس یوز آف پاور ہر طرف ہو رہا ہے. تو اس حالات میں اگر آپ اور مزید نئے قوانین بے شک جتنے بھی آپ لے آئیں گے تو اس سے کوئی عام عورت کی زندگی کے اوپر یا جو وکٹم بنتی ہے یا جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا ان بچوں کے ساتھ جن کو ہم بچانا چاہتے ہیں, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو قوانین موجود ہیں وہ کافی سخت ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم یہ مطالبات زیادہ کرتے تھے کہ قوانین جو ہیں وہ سخت بنائے جائیں, مطلب جب سزائے موت سے بڑھ کے اور کیا سخت قانون ہو سکتا ہے, جبکہ ریپ میں, گینگ ریپ میں سزائے موت ہے, مگر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جو قانون بنایا ہے انہوں نے جس میں وہ کیسٹریشن کی بات ہو رہی ہے, مطلب وہ تو بالکل ایسی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کنفیوژن بھی موجود ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کیسٹریشن کی بات ہو رہی ہے, کہ سرجیکلی کیسٹریٹ کرنا ہے یا کیمیکل کیسٹریشن ہونی ہے. دونوں ہی صورتوں میں اگر آپ دیکھیں
کہ پاکستان کیمیکل کا ورڈ یوز ہوا ہے, کیمیکل کیسٹریشن. تو دیکھیں کیمیکل کا اگر ورڈ یوز ہوا ہے تو اس ملک میں ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے تک تو پلا نہیں سکتے. تو مجھے لگتا ہے جنہوں نے قانون بنایا ان کو شاید سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن ہوتی کیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک سرٹن پیریڈ میں ہوتا ہے, پھر ان کو دوبارہ سے انجیکشن لگتے ہیں, اور یہ ان کا باقاعدہ ان پہ وہ جو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرپیٹرز ہوتے ہیں, جو یہ کام جو ایک طرح سے لوگ ہوتے ہیں, ان کی باقاعدہ پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے, ان کی ٹریکنگ ہوتی ہے, ان کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کیمیکل کیسٹریشن ہوتی ہے, پھر اس کو دوبارہ سے اس کے انجیکشن لگتے ہیں. مطلب یہ چیز تو پاکستان میں کوئی فالو اپ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر اس طرح کی چیز, وہ تو ایک آپ پولیٹیکل مائلیج کی بات ہے کہ اگر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے فرزان صاحب, میں آپ کی طرف صرف میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں سزاؤں کی سختی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ضروری ہوتی ہے, لیکن سزاؤں کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر سزائیں ہوں گی نہیں تو آپ جتنی مرضی سخت سزائیں لیں, اگر سسٹم آپ کا جو ہے وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے پا رہا ہے تو پھر تو اس کا کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا اس کا. بالکل صحیح ہے, آپ نے بالکل بڑی امپورٹنٹ بات کی, بیکاز جو کیسز فرحانہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, جو کیسز میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور گورنمنٹ بھی کسی نہ کسی سطح کے اوپر اس پہ ایکشن لے لیتی ہے. تاہم وہ کیسز جو سامنے ہی نہیں آتے اس میں پولیس ایف آئی آر تک نہیں درج کرتی, اور اس میں آپ کو مہینے سالوں سال لگ جاتے ہیں. سو وٹ وی نیڈ از ٹو امپروو آر ایڈمنسٹریٹو سسٹم, جو انویسٹیگیٹو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ فرد یا معاشرے کی اصلاح کے لیے بنایا جاتا ہے, اور خوش قسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جو کہ اسلامی مملکت ہے, اور یہاں پر ہمیں دین کے تمام قوانین, تمام مسائل کے حل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اور بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے لاس کو اس کے مطابق لے کے چلنا ہے, اور جو دیگر دنیا کے ممالک میں ایسے کیسز ہوئے اس کے حساب سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلامی قوانین کے ہوتے ہوئے اور اس میں اگر کچھ ایڈیشن کرتے ہوئے اگر وہ کچھ ایسا قانون بنا رہے ہیں, اور جیسے کہ ابھی آپ نے اس کی وضاحت کی, جو 2 چیزیں ابھی یہ مزید انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں, اس کے باوجود ایک چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے وہ ایک تو عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ ہے, دوسرے ایک ان کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ چاہے قانون کچھ بھی بن جائے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی ایجنسیز کی ضرورت ہے, ایسے سسٹم کی ضرورت ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو فوری طور پر وہ سزا اس کو سنائی جائے. وہ سزا جو ہے وہ صرف اس فیملی کے لیے ہی ضروری نہیں ہے جس کے گھر میں کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ زیادتی ہوئی, بلکہ اس کے پڑوس میں, اس کے ملنے والوں میں دیگر کمیونٹی جو کہ انوالو ہو جاتی ہے, وہ تمام اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پر سزا دی جائے تاکہ ان کو سیلف ایک سیکیورٹی کے سینس جو ہے وہ فیل ہو. اور جب وہ نہیں ہو پاتی سزا تو یقیناً جیسے فرزانہ صاحبہ نے کہا کہ پھر آپ اپنے آپ کو بھی انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسے قانون ہے کہ قانون پہ قانون بنے چلے جا رہے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس سے پہلے ہم سب نے دیکھا کہ زینب الرٹ بل بھی جو تھا وہ پاس ہوا, اور کہا گیا کہ فوری طور پر اگر اس طرح کے کوئی کیسز ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ اب زیادتی نہیں ہوگی. جی بالکل ایگزیکٹلی یہ اس طرح کے قوانین بنے, اور فوری طور پر جو ہے کوئی ایسے کوئی ہیلپ لائنز بنائے جائیں جن کے ذریعے سے فوری طور پر اگر بتا دیا جائے تو پھر اس پہ کوئی تحفظ مل سکے, یا کوئی ایسی ایجنسیز ہوں جو خاص طور سے صرف اس تحفظ کے لیے بنائی جائیں. کیونکہ جب ہم اپنے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ پولیس کی بات ہو یا عدلیہ کی بات ہو, ہمارا سسٹم موجود ہے لیکن وہ انصاف کو اتنا ڈیلے کر دیتا ہے کہ پھر اس کا وہ جو ایک امپیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اور بلیو کریں کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ایک ناسور پھیلا ہوا ہے, ہم لوگ ہر طرف سے مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں جو ایک اخلاقی گراوٹ آئی ہوئی ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پورے ہمارے معاشرے کے اہم لوگوں کو اگر جب تک ہم ساتھ لے کر کوئی بھی بل بناتے وقت یا امپلیمنٹیشن کراتے وقت ان لوگوں کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ صرف عدلیہ کا کام ہے کہ وہ جلد از جلد فیصلہ کر دے, پولیس کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے, وہ اپنی جگہ ضروری ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے, لیکن پوری سوسائٹی کا اس میں شامل ہونا, تمام لوگوں کا جو اس
کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ان کے عزیز ہیں, ان بچوں کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے, ان کے محلے والے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, آپ یقین کریں کہ انسانیت کے ناطے ہم لوگ جو روزانہ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ روز اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, 4-5 کیسز ہمیں روزانہ پڑھنے کے لیے مل جاتے ہیں. ہم روزانہ, میں اپنی اگر بات کروں, میں سارا دن اسی چیز میں پریشان رہتی ہوں کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, پتہ نہیں اس خاتون نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا, کیا اس کا حال ہوا ہوگا, کیا بعد میں وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے گی کہ ایک نارمل زندگی میں آ سکے, کیا وہ بچہ سوسائٹی کو فیس کر سکے گا, کیونکہ یہ ایک جو حادثہ ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ رکتا نہیں ہے. پھر اس حادثے کے بعد جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس بچے پر, اس خاتون پر, اور پھر جو ہماری سوسائٹی کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو خاص نظروں سے دیکھنا, اس سے سوال و جواب کرنا, تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. کافی ذہنی طور پہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کاؤنٹر دیٹ. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ ناظرین ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. فرزانہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک سائیکولوجیکل پین سے گزرتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے مطلب اپلفٹ کیا جائے؟ ٹھیک ہے, قانون سازی اپنی جگہ پہ, عدالتیں بھی آپ قائم کر دیں گے, پولیس کے اندر جو پروزیکیوشن کا سسٹم ہے, انویسٹیگیشن کا سسٹم کو بھی آپ بہتر کر لیں گے, لیکن وہ لوگ جو اس کے وکٹم بنتے ہیں ان کے پیچھے کیا مطلب, جو لوگ کرنے والے ہیں کیا ان کا بھی کوئی سوشل اکنامک کوئی پرابلمز ہوتے ہیں, یا یہ کوئی پاگل لوگ ہوتے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ جس طرح سے زیادتی کی جاتی ہے, اور دے آر جسٹ کرمنلز؟ دیکھیں, یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ عام طور پہ ایسے لوگ جن کو میں نے مثال کے طور پہ جنہوں نے خود بچپن میں جن کے ساتھ سیکچول ابیوز ہوا ہو, یہ ایک ریسرچ بیسڈ یہ باتیں ہیں کہ جہاں جن گھروں میں بچوں کے سامنے مار پیٹ, ماں باپ مار پیٹ کرتے ہیں, ان بچوں کے اندر بڑے ہو کے یہ رجحان زیادہ اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی تشدد کرے. سائیکولوجیکل نفسیاتی وجوہات تو ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو یہ ایک پاور کی بات ہوتی ہے نا, کہ جس وقت کوئی بندہ جرم کرتا ہے, وہ جس کے ساتھ وہ ظلم کرنے جا رہا ہے یا جرم کرنے جا رہا ہے, اس میں اس وقت کا وہ ایک پاور کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے اوپر میری اس وقت طاقت کے حوالے سے میں بچے کو ابیوز کر سکتا ہوں یا کسی عورت کو ریپ کر سکتا ہوں. اب اس تصور, اس سوچ کے اندر اگر یہ ساتھ یہ خوف بھی ختم ہو جائے کہ مجھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا, میں اس سے بچ جاؤں گا, مجھے سزا نہیں ملے گی, اگر آپ کا وہ نہ ہو, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور ہیں, وہ ہوتے تو انسان ہی ہیں, لیکن ان کو سماجی حوالے سے وہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ان کی ایک کرمنل جو ذہنیت ہے وہ پنپتی ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے ان کو بھی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے جس کو آپ جیل میں لے جاتے ہیں, مطلب ابھی یہ میں ریپ کی کیسز کی بات نہیں کر رہی, جیسے کسی نے کوئی چوری کی ہے یا کچھ کیا ہے, تو ایک جسٹس سسٹم کے اندر یہ ہے نا کہ ان کو موقع دیا جائے لوگوں کو کہ وہ دوبارہ ایک صحت مند زندگی کی طرف آ سکے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر سیکچول افینس ہے, اس کے اندر ان لوگوں کو سزائیں ملنا, اور پھر سزائیں ملنے کے بعد مثال کے طور پہ اگر آپ نے 10 سال کی سزا دی ہے, تو یہ نہیں کہ 10 سال کی سزا کے بعد جو وہ بندہ باہر نکلے تو پھر ہمارا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو فالو اپ کرے اور دیکھے کہ اس کو جو سائیکولوجیکل نفسیاتی حوالے سے پھر اس مجرم کو بھی جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہم ان کو نہیں دے پاتے ہیں. ہم تو اپنے جو وکٹم ہیں ان کو نہیں دے پاتے. دیکھیں جو بچے ہیں یا عورتیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے, ان کو جس طرح کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, نفسیاتی حوالے سے جتنی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں دارالعمان میں ہم نے کاؤنسلرز رکھے ہوئے. اگر آپ جا کے دیکھ لیں جو وہاں پہ اول تو کاؤنسلرز آپ کو وہ جو پوزیشنز ہیں وہی فل نہیں ہوئی ہوں گی, اور اگر کہیں ہوں گی بھی تو وہاں پہ وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں
اس کے اوپر ریاستی حوالے سے جو کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو روک تھام کے لیے جس قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے، جس قسم کے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، جس قسم کا ٹھیک ہے فرزانہ صاحبہ، آپ کی جی فرحان صاحبہ ہمارے پاس 2 منٹس ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مطلب ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے معصوم بچوں کو لوگ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دینا 3-4 سال کا، مطلب یہ کوئی ایک بالکل جو ہے نا کوئی انسان تو ایسا نہیں سوچ سکتا. جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، یا کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، اوکے کرنے دیں ان کو؟ دیکھیں، زندگی اور درندگی کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ درندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ حاوی ہو گئی ہے اس قسم کے لوگوں پہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے اس وقت. اور بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ایک بہت امپورٹنٹ وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تمام بچوں کے ہاتھوں میں اور بڑوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس میں وہ کون سی ایپس ہیں جن کو دیکھ کر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو تمام کام ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پیسہ بھی انوالو ہو چکا ہے، اور یقیناً یہ گورنمنٹ کی نالج میں بھی ہوگا کہ جب کوئی کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو صرف ایک ہی بات نہیں ہوتی اس میں کہ وہ کسی لسٹ کی خاطر اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جب پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ درندگی اور اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے. اور رہی یہ بات کہ سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے، تو یقیناً آس پاس جتنے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، جن کی نالج میں ہوتا ہے، یا کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ ایسی تمام چیزیں ہونے والی ہیں یا ایسے لوگ کچھ ہمارے آس پاس موجود ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو میں پھر جیسے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی ہیلپ لائنز ہونی چاہیے جہاں پر ہم پہلے سے بھی ان تمام لوگوں کے بارے میں بتا سکیں، یا کچھ ایسی ایک خاص کوئی ایجنسی ہونی چاہیے جو پرٹیکولرلی اسی چیز کو ایڈریس کر رہی ہو کہ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح روکنا ہے، اور اگر ہو گیا ہے تو بعد میں ہمیں پھر اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. ہم اخلاقی طور پہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب اس وقت اچھے باکردار اور بااخلاق لوگوں کو اس طرح کے کاموں میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں تھوڑی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی، لیکن یقیناً ہمیں ایسے لوگ مل جائیں گے. جب ہمیں وہ اچھے لوگ مل جائیں گے تو ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں، اس پرابلم کو، اس ناسور کو جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں پوری طرح سے جو ہے وہ بے قابو ہوا ہوا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور آئی تھنک کہ اس لاء کے اندر جو ڈپٹی کمشنر کی سطح کے اوپر ایک کرائسس سیل کا قیام کی جو بات کی جا رہی ہے، ہوپ کہ یہ جتنے بھی قوانین بن رہے ہیں ان سے اس قسم کے واقعات کو روکنے میں مدد ملے گی. آج کے لیے یہ اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.